بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج فواد چودھری کی ضمانت منظور ہو گئی اور ان کو رہائی مل گئی۔ جو کچھ ہوا انتہائی شرمناک، تکلیف دہ اور ملک کی بدنامی کا باعث بنا۔ جو حکومت وقت ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے سے ان کو کچھ فائدہ پہنچے گا تو وہ بھی غلط ہے۔ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت تو ان کی پہلے ہی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑی بہت عزت وقار تھا وہ بھی جاتا رہا، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات ہوئے۔ سو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات ہونے نہیں چاہیے۔ ایک جمہوری ملک میں یہ چیزیں ان کا تصور نہیں ہے، لیکن یہاں کی جمہوریت بھی عجیب و غریب ہے۔ ایک سلور لائننگ جو میں نے دیکھی، جو وہ تھی فواد چودھری کی بیگم کا رول۔ اس خاتون نے بڑی بہادری سے میدان میں نکل کے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے جدوجہد کی۔ پی ٹی آئی کے باقی سیاستدان، کارکن وغیرہ، انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا، اس میں شک نہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ خاتون خانہ جو پہلے کبھی بھی مجمع میں نہیں آئی اور اس نے کوئی تقریریں نہیں کی، اس کا آج کا کانڈکٹ جو ہے وہ قابل ستائش ہے۔ بہر صورت ہمیں خوشی اس بات کی کہ فواد چودھری آج آزاد ہوا۔ یہاں پہ اور بھی بہت سارے ایشوز ایسے جو نظر آ رہے ہیں۔ آج ایک بیان جاری کیا اعظم سواتی صاحب نے، اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جو نئے جنرل عاصم منیر ہیں ان سے اپیل کی کہ جو اسکرپٹ جنرل باجوہ لکھ کے دے گئے تھے اس کو ترک کر دیں اور خدا را اپنے ملک کو بچائیں۔ اپنے ذاتی انا یا ذاتی سوچ یا ذاتی مفادات کو ترک کر کے اس ملک کو بچانے کی طرف توجہ دیں۔ یہ ایک اچھا میسج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بچانا تو پاکستان کے عوام نے ہے، پاکستان کے سیاستدانوں نے ہے، اور اللہ کی مدد اور تائید سے ہے۔ آپ بہتر ہوگا کہ افواج پاکستان کو سیاست کی طرف مائل نہ کریں، ان سے مطالبات نہ کریں، کیونکہ جب وہ مطالبات آپ کے پورے نہیں ہوتے آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ اگر مطالبات آپ کو فیور نہیں کرتے، کسی اور کو کرتے ہیں، تو تب شور مچتا ہے۔ سو آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، آپ اپنے عوام کو موبلائز کریں اور عوام کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے آپ اس ملک کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ دوسری طرف جو ریاست کا کام جو اس وقت حکومت کر رہی ہے، اس کی ساری توانائیاں جو ہیں وہ مرکوز ہیں ایک ہی نقطے پہ، اور وہ ہے عمران خان کو نااہل کروانا۔ یہ وہ سب سے خطرناک چیز ہے جو کی جا رہی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کروانے سے کیا ملک بچ جائے گا، ملک کے مسائل حل ہوں گے؟ یہ وہ چیز ہے جس پہ کہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک واقعہ پرسوں پشاور میں ہوا، جس میں کہ دہشت گردی کے واقعے میں اتنے سارے لوگ، 100 سے زیادہ جانیں چلی گئیں، زخمی لوگ ہیں، اعضاء اپنے گواہ بیٹھے۔ وقتی طور پہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی، کچھ وقت اس کے اوپر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد ساری توانائیاں اسی کام پہ صرف کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک انتہائی غیر منصفانہ قدم ہے۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو اسی طرح کے حالات کسی اور کو فیس کرنے پڑیں۔ جو حکومت آج ہے یہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اس حکومت کو برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہے، تو یہ جائے گی۔ لیکن اس حکومت کے چلے جانے کے بعد اگر کسی نے آ کے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تو کیا سیاست اچھی ہو جائے گی، ملک بچ جائے گا؟ توانائیاں تو ملک کو بہتر کرنے کی طرف سوچنی چاہیے تھی، جو اس وقت مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور خوفناک حد تک مسائل میں گھرا ہوا ہے۔
اس کے ذمہ دار گو کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رجیم چینج کی اور اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. ان کا حساب کتاب تو الگ ہونا ہی چاہیے. لیکن کیا باقی لوگ سارے ان کو اسی طرح بیٹھے رہنا چاہیے؟ میرے نقطہ نگاہ میں آج جو لولی لنگڑی پارلیمنٹ موجود ہے، وہ لوگ اس حکومت کا، کرپٹ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حکومت ناجائز طور پہ قابض اقتدار پہ. میرے نقطہ نگاہ سے وہ لوگ جو آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی حب الوطنی کے شعار سے وہ بالکل بے بہرا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ان کے اندر بھی وہ جذبہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ملک برباد ہو رہا ہے اور جن کے ہاتھوں ہو رہا ہے آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر کے بیٹھے ہوں تاکہ وہ اور تباہی کر سکیں. کوئی ان 8-10 مہینوں میں کوئی ایک کام ایسا کوئی بھی بتا دے جو اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی اور اس ملک کی اکانومی کی بہتری کے لیے کیا گیا. یہ جو تقریباً 10 مہینے گزر چکے، ان میں کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں ہے جسے ہم سرا سکیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جائے گی. یہ میڈیا کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور عوام کے اندر شعور بیدار کریں اور اس حکومت کے کرتوت عوام کے سامنے رکھیں. جتنے بھی لوگ جو ادارہ، جو بھی آج پولیس ہے وہاں پہ، FIA ہے، نیب ہے، جو بھی اس حکومت کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، وہ اپنے ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے، اس میں حصے دار ہے. کوئی بھی ہو، وہ ذاتی طور پہ، اجتماعی طور پہ یا اداراتی طور پہ، جو شخص بھی آج تعاون کر رہا ہے اس حکومت کے ساتھ، وہ اس ملک کی تباہی میں برابر کا شریک ہے، وہ حصے دار ہے. ان کے گربانوں تک ہاتھ جانے چاہیے. یہ ملک جتنی قربانیوں سے بنا تھا اور جتنی محنت سے ہمارے بزرگوں نے 50 اور 60 کی دہائی میں اس پہ محنت کر کے اس کو ترقی دلوائی، وہ چند خاندانوں نے اپنی سیاست کے ہتھے چڑھا کے اس کو بیڑا غرق کر کے تباہ کر کے رکھ دیا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے. ایک طرف تو ریاستی دہشت گردی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے سیاسی کارکنوں کو اندر بند کرنا، ان کے ساتھ تشدد کرنا، شرم آنی چاہیے. یہ مہذب سوسائٹی کے کام ہے یہ. اور پھر اپنے غلط کیے ہوئے سارے سلسلے کو ری انفورس کرنا کہ یہ جو کچھ ہم رجیم چینج اور جو کچھ کر بیٹھے ہیں، اب اس کو ہر حالت میں ہم نے آخر تک لے کے جانا. کیوں؟ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ برا ہوا ہے تو آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جن کو سوچنا ہوگا کہ کیا اس حکومت کا جو تباہی کی ذمہ دار ہے اس کے ساتھ کھڑے رہنا، یا انہوں نے تاریخ میں کہیں اپنا نام رکھنا ہے کوئی ایک اچھے پیرائے میں جس کو یاد کیا جا سکے. بہر صورت یہ ملک کسی اکیلے کا نہیں ہے. آئندہ نسلوں کے لیے ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایک اچھے حال میں چھوڑ کے جائیں جو رہنے کے قابل ہو. آج ہمارے ملک کا تماشا بنا ہوا ہے، مذاق بنا ہوا ہے. ہر کوئی باہر سے آپ انڈین ٹیلی ویژن دیکھ لیں، بنگلہ دیشی ٹیلی ویژن دیکھ لیں، وہ بیٹھے فور کاسٹ کریں. وہ ہر وقت بیٹھ کے تو صرف تاریخیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک بس اب فلاں وقت کا چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. کیا یہ ہمارا رویہ ذمہ دارانہ ہے؟ ہمیں سب کو اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں بہت بڑی مجرمانہ غفلت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے کہ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہ عمران خان کو ہر حالت میں
سیاست سے باہر کرنے کا پورا کام کریں گے۔ ان کی ساری سوچ اسی پہ مرکوز ہے۔ ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے راستے میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، لیکن یہ اکیلے عمران خان کا نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان کے مذموم عزائم سے روکیں اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔